عاصم بن حمزہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان لڑکا مدینہ میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ اے خداوند عالم، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر فاروق کا گزر ہوا تو آپ نے جوان سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھ کو 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنا اور دودھ پلایا، پال کر بڑا کیا، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کو بلوایا۔ عورت بمائے اپنے 4 بھائیوں اور اہل قبیلہ کے حاضر خدمت ہوئی۔ خلیفہ وقت نے اس عورت سے پوچھا کہ تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ عورت نے کہا، اے خلیفہ، یہ لڑکا بالکل جھوٹا ہے، میں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور کیسے مجھے ماں سمجھتا ہے، جبکہ میں ابھی تو غیر شادی شدہ ہوں۔ آپ نے اس کا ثبوت پوچھا تو اس کے 4 بھائیوں اور اہل قبیلہ نے گواہی دی کہ یہ عورت غیر شادی شدہ ہے اور یہ لڑکا بلا وجہ ہماری بہن کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ لڑکے سے جب ثبوت مانگا تو اس نے کہا، میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی ثبوت نہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ یہ میری ماں ہے اور میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں اور اس کے زیر سایہ پرورش پائی ہے۔ چونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش ہوئے تھے مگر لڑکا کوئی گواہ پیش نہ کر سکا، اس لیے حضرت عمر نے اس لڑکے کو کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگائے جانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس لڑکے کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ اس لڑکے نے زور زور سے چلا کر دہائی دی کہ اے رسول خدا کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد رسی کیجیے اور مدد کیجیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اس جوان کو حضرت عمر کے پاس لے چلو۔ جب یہ لڑکا دوبارہ حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو انہوں نے پوچھا، اسے واپس کیوں لائے ہو؟ لوگوں نے کہا، جناب علی کے حکم سے واپس لائے ہیں۔ اسی وقت حضرت علی بھی تشریف لائے اور فرمایا کہ لڑکے کی ماں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ آئی تو اس سے پہلے کی طرح سوال کیا گیا۔ اس نے اپنی طرف سے 40 گواہ بھی پیش کیے جنہوں نے اس عورت کے پاکیزہ ہونے پر گواہی دی تھی۔ لڑکے سے پوچھا تو اس نے وہی کہا جو پہلے کہہ چکا تھا۔ اب آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروں جو حق پر ہے۔ حضرت عمر نے کہا، میں آپ کو کیوں روک سکتا ہوں جبکہ میں نے رسول پاک سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، تم سب میں سے علی میرا بھائی ہے، سب سے زیادہ علم جاننے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آج تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو خدا اور رسول کو پسند آئے گا، جس سے وہ دونوں راضی ہوں گے۔ پھر آپ نے عورت سے کہا، تیرا کوئی وارث ہے؟ اس پر چاروں بھائی آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے فیصلے پر راضی ہو جو میں تمہاری بہن کے لیے کروں؟ انہوں نے کہا، ہم لوگ راضی ہیں۔ اسی طرح اس لڑکے سے معلوم کیا۔ سب سے رضامندی لے کر آپ نے حاضرین سے ارشاد فرمایا، میں خدا کو گواہ کرتا ہوں، حاضرین بھی گواہ ہیں کہ میں اس عورت کو بعوض 400 درہم کے اس لڑکے کے نکاح میں دیتا ہوں۔ 400 درہم عورت کو دیے۔ اس لڑکے سے کہا، اس عورت کو اپنے مکان پر لے جائے، اس وقت تک واپس نہ آئے جب تک اسے جنابت غسل سے فارغ نہ ہو جائے۔ جوں ہی یہ فیصلہ عورت نے سنا تو اس کی چیخ نکل گئی اور کہا کہ اے برادر رسول، کیا غضب ہو گیا، میں بالکل ہی جہنم کا ایندھن بن جاؤں گی۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ یہ لڑکا میرا ہے اور میں ہی اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کیسے اپنے بیٹے کی بیوی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، پہلے ہی اقرار کیوں نہ کیا؟ کہنے لگی، اے برادر رسول، میری کوئی خطا نہیں، میں بے قصور ہوں، میرے بھائیوں کا قصور ہے کیونکہ انہوں نے پہلے میری شادی ایک مالدار آدمی سے کر دی جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا، بعد میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔
جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے لڑکے کو الگ کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر کے یہ کہا کہ میں کہوں یہ بچہ میرا نہیں، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر میرا بچہ کہتی ہوئی چل پڑی۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اللہ حافظ۔